ہی گل ہے جڑی میری تقریراں لوگوں کو کہندے جی بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، میں ہی شاہ جی تقریراں ہاں پیر بادشاہ میں ہی گلاں کر ہاں میں اور کدی تقریر نہیں کی جدوں حضور خود چاہندے میری تعریف ہوے تو پھر میں سرکار دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خون شدہ، تامین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلاماں دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا۔ کہندا وہ تے خون کر دیتا ہر شے دا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوواں گا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا۔ اقبال کہندا اے تے رسول اللہ وننا ہاں جی ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تے حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی فرمایا چابی لے آؤ، انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے، فرمایا مئو کول بھی لے آؤ۔ سمجھ آئی نا؟ ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی، انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی، حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی۔ ہاں توجہ، عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان گے، فرمایا نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن۔ آج جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ، انہوں نے کہا جی مئو کولے، فرمایا چابی لے آؤ۔ وہ ماں کول گئے تو ماں تے اندر بیٹھی سی تو انہوں نے کہا چابی ماں جی، انہوں نے کہا چابی نہیں دینی، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ جی توجہ، ہن میری دو گلاں سنو، میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں، انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا، انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا، میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں، انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے، تو میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام، انہاں فرمایا تو آنا ہے، میں آ گیا جی۔ تو میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے، سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں دے سودیاں تو بچائے، اپنی عزتاں بچان تو بچائے۔ ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹھی داڑھی ہو گئی، میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا، کی میں بیان کراں حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا، میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے۔ ہاں جی جدوں پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، میں کہا یار ادوں حالات ٹھیک سن جدوں حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن، ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں، لمے پے گئے دین دی، مسجداں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے، کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں، کیوں اتر جائیں بھائی، فلماں دے بورڈ نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے، مسجداں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نو نہیں سی پتا کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا، چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن، تاریخ وچ لکھیا جانا سی، ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلوں میں چلے گئے، مورخ لکھدا کیوں گئے، انہاں کہ اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے، اور کیوں گئے جناب؟ ہاں جی ہاں توجہ، ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا، کی ہونا سی؟ ہاں جدوں اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا، اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تو 305 بھی ہون تو جبریل آ جاندے نے جناب، لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، لیکن جدوں کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن، جدوں انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے، اسی تو صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں، ساڈے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا ہے، لیکن انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلاں گے تے فرشتے آ جانا۔ ہاں تو اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، ہاں جی تے غلامی نالوں بھی بھڑی بے یقینی ہے،
کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا یار، کانڈ نہیں لگن دے گا۔ جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا، اسلام اپنے منن والے دے منہ وچوں اے گل نہیں سننا چاہتا، حالات نہیں ٹھیک۔ 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پائے، کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک۔ آج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دے لوگاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوگاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے، بڑے جناب کمائی کی تھی۔ میں کہا کمائی تو نہیں کی تھی، ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ اور 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جملے کہہ، لیکن اے پاکستان دیا ایجنسیاں تے فوج تے اے پولیس والے تے سارا کچھ اے رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بنیا، پاکستان دے بنے ہی رسول اللہ واسطے۔ انہاں نو جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں ہن ایتھے گلاں کیتیاں 2 گلاں میں کردا کوئی نہیں شاوراں دی وجہ تو، ویسے میں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنا تے شام تک شاورا کول آ جان جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے۔ اے تانوں پتہ ہے مولوی سخت باتیں کر رہا، تانوں اے نہیں پتہ حضور دے خاکے کون بناندا ہے؟ اس دا 2018 میں اسی بدلہ لینا ہے نا کو بس توجہ 2018 میں روندے روندے ایک پرچی حضور دے دین نو دیو۔ میں تو انہا سچی گال کر رہا، 70 سال تسی حضور دے دشمنوں پرچیاں دیتیاں، ہاں جی ایتھے مرزائیاں دیاں چہراں کھلیاں، عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں، او دے ہوتے تحقیق ہو رہی، مرزائی دے ہوتے تحقیق ہو رہی۔ دسو سانو تسی شمادن لاندے ہو، اے تسا مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے ہی ہے، کلمہ جے پڑھیا، لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ پہنچایا۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں، جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے، بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں۔ ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ توجہ نا جی، گرمی نہیں لگی بھائی، پکھا نہیں جلنا بچہ بہ جا، اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نال آیا ہویا۔ ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا۔ ہاں جی صحابہ کہندے نا سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا۔ آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے، حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے، خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے۔ انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگ دیں؟ انہاں کیا کیتا ہے؟ کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے میں نو دسن یہ گل، یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگ دیں؟ اور انہاں دیاں انہاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے۔ اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق کے 35 گھوڑے ہو گئے سن، لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیراں دیاں بن جاندیاں، آخر کیوں؟ ہاں سمجھ آئی؟ یہ کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون، 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کر دے کیون کچھ بھی نہیں، تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن، داتا صاحب لکھیا، حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی، میں کوئی گند کہندے داتا صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی، داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ چ، انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک، انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلوں دے لوگن
اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں، یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے. آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشی سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی. ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فقال له ابو بکر، اے بخاری شریف دے الفاظ ان، فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو. فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ. نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. رسول اللہ توجہ. توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اہل الیمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا؟ حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوؤں نوں کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں تسی وضو کر کے پیچھے آ جانا. نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید. حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے، جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. تو غلام تے لونڈی دے پترن آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے، یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا، عہد وچ لے جاندا، خندق وچ لے جاندا، مرائسی وچ لے جاندا، مستلق وچ لے جاندا، ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے نکلو باہر حضور آ گئے نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا، کوچ کرنے دا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہہ دیں میرے استاد گرامی نے، میں لمبی پوری سند بھی پڑھی، وہ کہہ دیں اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہاں نک چپٹے ہویا تے رنگ گندمی. فقال آل الیمن، یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے انما حبسنا من اجل ھذا، ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں، یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر، ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن، جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہتے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا، ادا کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي. فرمایا اس ویلے کافر تو نہ ہوئے جدوں صدیق اکبر دا دور آیا آپ خلیفہ بنے تو جنہ لوگاں گل کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفافهم بامر النبي، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست، ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا، جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا، کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا، تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہو نا، ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے، جاؤ اپنا جا کر.
اے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھن جوگا. آج لوگ بڑے بڑے 2-2 فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں. 5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو پردے تے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں آکھا کڑیو تساں دین پڑھے جے کوئی نہیں تے کیبلاں بہ کے یہود و نصارہ دے جنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے. پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے, پردے کے 100 نمبر ہے اسلام. انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر. جڑا قرآن تے عمل کرے ہو دے 5 نمبر, جڑا انگریزی لکھے ہو دے 100 نمبر. لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے. لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں کہا جلیو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, یہ پردہ زبردستی نہیں. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے, اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے, مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے, پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے. جناب لو جی یہ ایک مسلمانہ دیا کڑیاں, میرا ایک سوال ہے جی, اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. جی سیدہ نے مڑ کے نہ کوڑ پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تا دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا, تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سر. اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دین گیا قیامت والے. جی سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو. شام میں ہو کے آیا, آج شام میں ایک گھر سلامت نہیں رہا. اسلام بہت ڈاڈا ہے, یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. ہاں کہے جی میں گناہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے. اے خطا کار ہے, خطا کار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آئی گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جوانا. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بعد تینوں پتہ نہیں تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال, جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے. مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا, اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے, مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں جی بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے, ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شریع عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا, کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہے لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا, اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلو. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے, سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے. یہ حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن. ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول نو, ماں برائے عدالت قتل کر کے آئے, حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تو کلمہ بھی نہیں آدھو صحیح. جڑا والے ایڈے وڈے پیران دے تے میں آیا آستانے دے تسی کلمہ تا انج پڑھو 2018 میں لا الہ الا اللہ انج پڑھنا ہے جی میں پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا. لا الہ الا اللہ اس ویلے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان. ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سن کر کی سکتے نا. یہ لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان بنا.
ہاں جی، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیران دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے دے، پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے، ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا، اور سامنے دیکھو رومی جیسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے. تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے ہیں، لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ. اے لمحہ پہن والی گل بعد وچ کوئی شاہ جی کول نہ پیا پوچھے، میں خود وضاحت کرنا. لمحہ پہن دا مطلب اے وے، اے گل میری سمجھ بھی جی نہیں آئی، کوئی مینوں بھی سمجھا دے. صحابہ کہندے ہیں بھائی اسی دریا وچوں گزر گئے تے ساڈے گھوڑیاں دے کھر بھی گلے نہ ہوئے. لیکن دوسرے صحابی جدوں پار لنگے نا تے حضرت سعد پوچھا بھائی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی. انہاں کہا جناب ایک صحابی کہن لگے میرا ایک پیالہ ڈہ پیا. انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا مونج دی رسی نہ بدیا سی تے پانی جدوں آیا نا جناب اودیاں گردناں تک گھوڑے دیاں گردناں تک ایک لہر ہو جی آئی ڈاڈی کہ وہ رسی توڑ کے پیالہ لے گئی. ادھر کھر بھی گلے نہیں ہوئے تے گردناں تک پانی پھر کیویں گیا؟ اے معنی ہے اس دا. ہاں جی کھر بھی گلے نہ ہوئے تے گردناں تو پانی بھی بہ رہا. گل وچ ہو رہے جڑی میں کہندا توجہ. اج پھر بھی مطلب گل انجے اے لمحہ پہن دے ہی مطلب سی بھائی دریا لمحہ واقعی پہ گیا. انہیں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے ہیں. اے یقین ہی انہوں میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلا ڈیم بھی لمحہ پہ جانا ہے. ہاں جی انہیں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ محمد عربی تے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب. لیکن اے ٹرنا ہی نہیں ہے. گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک. دسو نائٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام وچ. او دا شاہ جی مطلب اے وے کہ بندہ کھڑیا دا کھڑا رہ جاندا او دی روح نکل جاندی. ہاں جتھے وہ بیٹھا او دی اکھاں کھلیاں رہن گیاں روح نکل جائے گی. جدوں ڈگے گا تے انج ڈگے گا جس طرح مٹی دا ڈھیر ہوندا ریزہ ریزہ ہو جائے. اے شام دے وچ قیامت گزر رہی اتھے کسی نو انسانیت اج تک یاد نہیں آئی. ایتھے ایک کسی چوڑے نال گل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں، دسو جی یہ چوڑے نو جنج ہو گیا جی سارے کٹھے ہو جان گے تے اسلام دے خلاف بھونکنا شروع کر دین گے. ایک میرا فعل ہے نا میں غلط کام کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ ہے کی تعلق جوڑن دا مطلب ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. لیکن اتھے کسی نو انسانیت یاد نہیں آئی ملک شام میں اور اتھے قیامت گزر گئی. حضرت میں میری تقریر جڑی نا ایک کہندے بڑی ڈاڈی کرنا میں آکھا جلیا جس ویلے بلال چڑھ جان کعبے دی چھت ہوتے اس دن پھر حضور نے اعلان کیتا جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی معاف کر دیاں گے، جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی معاف کر دیاں گے، جڑا حرم میں چلا جائے گا اسی انہوں معاف کر دیاں گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے، جڑا ابو سفیان دے گھر اس دن پھر معافی دا اعلان ہوندا. بدر وچ معافی دا اعلان نہیں ہوندا. ہاں جی اے امیہ جڑا سی نا امیہ اے بڑا ٹھولا سی بڑا موٹا سی جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی. اینو فرشتے دھک کے لے آئے بدر وچ، اے آندا نہیں سی. اینو حضرت سعد بن معاذ پہلے دس دیتا سی بھئی تو قتل ہو جانا ہے. جدوں چلن لگا تے دی زنانی کہن لگی او تیرے یسربی بھائی نے نہیں سی دسیا بھئی تو قتل ہو جانا ہے. تے ابو جہل آ گیا انہیں کہا یار تو سردار ہے جے تو نہ گیا تو کسی نے بھی نہیں جانا. باقی انہوں شیطان دھکا لا رہے سی. ہاں جی وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. قرآن دی نص ہے میں ایویں تھوڑی گل کر رہا. وہ کہنے لگا میں تواڈے نال آ چلو تسی بدر چلو. فرشتہ شیطان انہاں نو دھکے لا رہے سی کہندا میں تواڈے نال آ میں تواڈے نال آ. اینو جناب فرشتے دھکا لایا بھئی چل نہ جتھے تو مرنا ہے چل. ابو جہل آیا کہنے لگا یار تو سردار ہے چل تے صحیح. انہیں کہا اچھا چلو اگلی منزل تو میں مڑاواں گا. اگے گیا تو پھر کہندا چلو اگلی تو چلدے چلدے بدر وچ پہنچ ہی گیا. تو جدوں فرشتے شیطان نے ویکھیا نا بدر جبریل آ گئے کیوں جی تو پھر کی کہنے لگا
کہنا انی ارا ما لا ترون، کہندا او میں ویکھ رہا ہوں تانوں پترو نہیں پتہ فرشتے آ گئے. انہیں کہا جو میں گڑ بندا ویکھ رہا نا، انہیں کہا اے جبریل آ گئے، اے میکائیل آ گئے، اے اسرافیل. او پھر نسیا اتھوں. شیطان اتنا ہی کردا بندے نو لیا کے قابو کر کے تے نس جاندا. شیطان دے پیچھے نہ چلیا کرو. ہاں اذان ہوئے تو بھج کے مسیتی آیا کرو. فلماں دیاں جانا چھوڑو، بڑی ہو گئی فلماں ڈرامے ویکھ لے تسی، ویکھ رہے قیامت گزر گئی ہر طرف. باز آ جاؤ، بڑے ہوئے قرآن پڑھن منڈے ساڈے. ہاں جی سمندراں چ گھوڑے ایویں نہیں فلماں ویکھ کے نہیں صحابہ. ہاں جی سمندراں چ گھوڑے سٹنے تو پھر وہ ایک ہی طریقہ کی محمد وفاتوں نے. ہاں جی ہاں جی توجہ. اچھا جی شاہ جی بیٹھ توجہ. توجہ بس دا نعرہ تسی لانا ہے. کئی لوگوں نے اپنے نو ہی ہضم نہیں ہو رہا، کہتے جی یہ کیوں لگتا ہے. میں کہا تیرے ڈھڈ چ کوئی درد ہو رہا؟ جنہ دے ڈھڈ چ درد سی وہ بھی چپ ہو گئے، انہوں دے فتوے سارے سمیٹے گئے. بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے. ہاں جی گھراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کالج بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یونیورسٹیاں بھی اٹھ کھڑے ہوئے، سمندراں بھی اٹھ کھڑے ہوئے. رسول اللہ دے سامنے 12 ربیع الاول نو مدینہ پاک لبیک دے نعرے لگ گئے. غازی تنویر قادری انہوں نے میں خود فون تے دسیا، انہوں نے کیا جدوں میں سزا سنان لگے نا سکاٹ لینڈ انہوں منکر ختم نبوت میں رضائی ماریا. وہ کہنے لگے جدوں عورت سزا سنان لگی نا انگریزاں دی تے میں سامنے والے بٹن کھول دیتے. وہ 2 سال کہندے میں نے اس بے ادبی دی انہوں 2 سال زیادہ سزا سنائی، ورنہ 25 سال سزا ہے، 27 سال انہوں سنائی. وہ کہنے لگے میں بٹن سامنے والے کھول کے نا تے وہ جڑی عورت سی نا انگریز جج وہ کہے میں اینج کر رہی ہوں تے میں جنے اینج کر رہی سی. میں کہا لبیک صدقے یار. انہاں باہروں پولیس منگا لئی. انہاں کہا منڈا ساڈے جج نو گالاں کڈدا. وہ کہندے او منڈیا تو کی کہندا ہے تو گالاں کڈدا؟ انہاں کہا جلے ہوئے گالاں نہیں کڈدا. انہاں کہا کی کہندا؟ انہاں کہا میں تہاڈی اس جج نو کہہ رہا ہاں تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہوں جناب. دسو کتنی بڑی عجیب گل ہے. شاہ جی اس نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تے غازی تنویر دی نا اسی ٹیپ کر کے اتنے 5 منٹ گفتگو چلائی کراچی. انہوں 3 مہینے واسطے انہوں کہہ دیتا نائی سٹ دیتا، قرآن بھی کھس لیا تے ساری سہولتاں کھس لئی. انہوں دا 8 صفحے دا خط آیا مینوں تازہ. انہوں نے کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی، تسی جی میں تقریر کر دے انجی کرو. انہوں نے لکھیا بھئی وہ تو سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں آئیاں میرے کو. انہوں نے کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی. انہوں نے کہا ایو جیاں تقریراں نہ کیتا کر. ہاں جی انہوں نے کہا ایو جی تقریر. کہندا کی مطلب؟ انہوں نے کہا وہ کہندا ہے محمد بن قاسم پھر آنا ہے، وہ کہندا ہے نور الدین زنگی پھر آنا ہے، وہ کہندا ہے صلاح الدین ایوبی پھر آنا ہے، وہ کہندا محمود غزنوی پھر آنا ہے. او ساڑیاں جڑے بچے راتی تر بھکنے بھائی. ہاں جی وہ کہندا ساڑے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین. اسی تے جنے انہاں نو امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن، محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا. کہندا وہ کہندا پھر آنا ہے. تے میں آکھا میں تے نہیں کہندا پھر آنا ہے، اقبال کہندا آنا ہے. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. اقبال کہندا اسلام نکل کے کیسر و کسرت یا سلطنت نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. اقبال کہندا میں فرشتوں کو سنا ہے اسلام پھر اتنے آنا ہے. غازی تنویر قسم چک کے میں نے کیا انہیں کیا پوری دنیا جو صرف تیرا نام انہوں نے لیا. کہندے تیریاں تقریراں دا اتنا درد اٹھیا انہوں نے. میں ہمیشہ یہ کہنا گل باویں 5 منٹ ہوئے اگلے نو درد تو ہوئے نہیں یار. یہ کوئی تقریر 1 گھنٹے تو بعد پتہ نہیں حضرت ہل لین کے ککڑ گل جنے والی ہونی چاہیے. فتح مکہ والے دن جدو فتح مکہ ہویا نا تے سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا. گل ایک کوئی جملہ کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں، آج کعبے چ بھی بندے وڑ کے رکھ دے، ہٹ جاؤ. کیوں جی جدو آپ نے ایک گل کی تھی ارتجت اہل مکہ تھا پورا مکہ لرز اٹھیا، لرزہ طاری ہو گیا. محمد عربی کے شیر آ رہے تے شیر بھی انجے نہیں آ رہا ہے تسمیاں لے کے، شیر آج تلواراں لے کے آ رہا ہے، آج وڈن دے موڑے چ آ رہے. پورا مکہ ہل اٹھیا. کیوں جی
تقریر گل ایک کو جملہ کیا لیکن پورا مکہ کیویں ہو لے یہ کوئی تقریر ہوتی حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے میں کہا حضرت صاحب فارغ ہی ہیں جڑا کسی نے کچھ نہیں کہتا الحمد تو لے کے والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل میں پکا حافظ ہے میں ساری میں تو کوئی نہیں پڑھیا جتے اسلام کہندا ہوے سر جھکا لو میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت آندی تے میں نے اٹھ کے سناوے جتے اسلام کہندا ہوے کہ سر جھکا کے جیو نا 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 اسلام نہیں اسلام کہندا میں آ گیا چل تو صحیح پاور میری ہے جدوں غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے فرماندیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا تے حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے بعد جو حضور نے دسیا جبریل سن ام المومنین فرماندیاں دیگیا قلبی دی شکل چاندے سن میں سمجھا دیگیا قلبی صحابی آ گئے کہندے رسول اللہ نے انہاں دے جڑا گھوڑا سی نا او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضور انہاں نال گل کر رہے تے جبریل عرض کیتی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا فرمایا کیا چاہتے ہو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن فرمایا جبریل میرے غلام ان خندق کھودی اتنے بھوکے پیاسے اجے تے گھر انہاں سواریاں تو اتارے سامان بھی نہیں اتاریا کچھ دن میرے غلاماں نوں مہلت دیو پھر بنو قریظہ دا فیصلہ کریں گے جبریل عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے تو میرے آقا نے حضرت بلال نوں فرمایا اذان دیو بے وقت اذان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ جدو کٹھے ہو گئے تھے حضور نے فرمایا بھئی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے صحابہ اسے ویلے چل پے تے جدو صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کیتی فرمایا یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنہا ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے ہلا کر رکھ دینا ہاں قلعے فرشتے ہی ہلاونے ہوندے ہاں جی لیکن مسلمان چلن تے صحیح نہیں یار انہاں جدو برما وچ چیخاں نہ سنیاں برما دیاں بچیاں چیخیاں انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم انہاں کو کیا نہیں جلیاں ہوئی ہو اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہاں اسلام تو اب امن کا درس دیتا 60,000 دے قریب مسلمان اتے مار دیتے اگلے شہید کر دیتے ایڈی ایڈیاں بچیاں نو بت متاں پہلے ماریا ٹھڈے انہاں دے جسماں تے پھر ڈٹیاں تے اتے کدے انہاں دے تے انہاں ایک واری تے بڑیاں چیخیاں ہونیاں آن کے ہن محمود غزنوی دے گھوڑیاں نہیں آنا ظاہر وہ گھوڑیاں دے کدی بیان ہی کدی کسی نہیں کیتا وہ تے بیان کیتا ہے بھئی بس جی اسلام اب امن مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے بس باقی سارے کام ٹھیک ہے جو میں ایک بات اتنے کرن لگا جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکے یارا انہیں بدر وچ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹنا سی اپنے دل کو سوچنا میں ویسے گل میں یہی تقریر کرنا جی وجہ تو تمہوں بھی پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہوں شاہ جی نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا مولی خادم بھی تمہیں لبیا اور کوئی نہیں لبیا میں جتھے جانا وہ کہندے کہ وہ اس نو نہ بلاؤ جیڑا مولوی کہندے وہ کہہ دیندو اس نو نہ بلاؤ وہ کہندے کیوں نہ بلائی کہندے یہ بڑی سخت باتیں کر اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے جی میں دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں میں گھر بہ جانا میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی میری یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن کتنا صبر کرن صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے نا شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا اسی ہن بس اس طرح ہی سنتے رہاں گے ساری زندگی کہ جناب ایتھے ہو گیا افغانستان چنا گردناں کپ کے پیٹرول بھر کے اگاں لائیاں پھر وہ لاش نچدی سی تے پھر امریکی فوجیاں اتنے تاڑیاں مار دے سن پھر 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے پیروں تھلے سٹے انہوں نے اسی یہ سارا کچھ سن کے چپ رہیے تے تقریر بھی ساڈی ہضم نہ ہوئے غازی تنویر دی 5 منٹ دی تقریر انگریز کہتے ہیں انگریز بڑے جناب وہ انصاف پسند ہوتے ہیں
انگریز 5 منٹ دی تقریر انہوں نے ہضم نہ ہوئی ساڑے منڈے دی 5 منٹ انہیں نشتر پارک کی تقریر کی تھی تے 3 مہینے واسطے انہوں علیحدہ کر چھڑیا وہ 27 سال سن کے تے نہ رویا قید یہ ہے انگریز اور انگریز جو یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اقبال کہندا ہے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات ہاں جی یہ انگریز 3 منٹ دی 5 منٹ دی ساڑے منڈے دی تقریر ہضم نہ ہوئی تے ساڑا منڈا 27 سال قید سن کے تے میں نے انہوں نے لکھیا مولانا میرا جدو میں قید ہویا میرا وزن سی 85 کلو ہن میرا 100 کلو ہو گیا انہوں نے لکھیا تو جے کہندا سی علم الدین سزا سن کے تے او دا وزن ود گیا تے میرا بھی 15 کلو ود گیا جناب دو میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال ہوئے سزا سنن تو بعد وزن گھٹنا یا ودنا انہیں کہا گھٹنا اس دا جڑا جرم کر کے جائے جڑا حضور دی محبت جائے پھر اس دا ود جاندہ گھٹنا کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقبال بولے کیوں جی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اقبال کہنا حضور آئے تھے عقل بھی جوان ہو گئی کیویں جوان ہوئی اس دور دا فرعون مصر وچ 2 ظلم کیتے تے قوم نے انہوں خدا من لیا اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا تے عراق دے صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے مار دیتی ہیں میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اس فرعون نو لوگا خدا منیا اس فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندہ ویکھ کے ہسیا کیوں لوگ تے پھندے دی طرف جان تو پہلے مر جاندے ممتاز ہستے ہستے کیوں گیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندہ چمیا کیوں کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال دس ہوئے گاڑے پھندہ پا کے ممتاز گل کی تھی کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ممتاز قادری گاڑے پھندہ پا کے کہنے لگا 3 منٹ مل سکتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا پہلے تو بجدے بجدہ آیا ہون کی ہوئی انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ فرمایا سی جلوہ گری دا جے جلوہ گری ہوئی کہ نہیں 1.5 منٹ بعد انج کر کے ہس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد لو جی میں ان گفتگو مکان لگا پیرو اجازت ہے ہاں بس میں اتنی گلاں کرنی سن تواڈے نال حضور نال پیار کرو جلیو ایس گل تے کدی تسی سوچا نا تے پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگاں دے کہن تے تو انگوٹھے نہ چمدا مولویاں کو فتوے پوچھ کے تو میلادہ منانا جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تو بندہ سی جڑا انگوٹھے چومن دی دلیلاں پوچھدا سی اور پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا پیار ہوندا انے وا ہاں جی جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن تے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کر 5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے اے علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں یہ تو حضور دیاں بلبلاں 5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے
میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے لاہور پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے حضور یہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، ابیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے شاہ جی قبلہ بلایا، تسی بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد یہ ساریاں محنتاں دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا، آگے حضور ہی کھڑے نے. اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے، اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے. تیسرا سوال قبر وچ بھی حضور دے بارے ہی ہے. جے تو ایتھے پھس گیا تے اگے کی ہونا ہے؟ اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی. جدو فرشتے پوچھن ہی لگن تے کہے انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑدا رہا تے لبیک. ہاں جی توجہ توجہ توجہ. اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جے تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے تے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمان اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا، لا لبیک اور لا لبیک. تو اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دے نا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا، تے ایڈی ایڈیاں زمانہ باہر ہونیاں. جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نو، تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو. مولی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں؟ پتر دیتے ہیں تسی حضور دے دین نو، جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم. ایسی گل شاہ جی ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعاواں دیندے نے، اس مسئلے بن مانگے دعاواں دیندے، اور ایہو جیاں دعاواں دیندے کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندا. ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان. تے جدوں غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر، حضور انہاں نو تیر پکڑا رہے سن، تے حضور پتہ کی فرماندے سن؟ فرمایا ارمے سعد فدا کا بی و امی، فرمایا سعد اے میرے دشمن نو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اوتے قربان ہو جان. اس مسئلے نو سمجھو، اس دی حساسیت نو سمجھو. ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر. میں ویکھیا لوگ بھج بھج کے مسیتی آندیں، اور جدوں حضور دی شان دی واری ہوئی جتی چک کے نس پاؤندیں. میں کہا تو کیڑی نماز پڑھی ہو؟ میں نو بھی سمجھا. ہاں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے تے کلندر بھی بول اٹھیا اقبال، کہندا یا رسول اللہ جے تہاڈے شوق نہ ہوئے، تہاڈا ذوق نہ ہوئے، تہاڈا خیال نہ ہوئے، تہاڈے تے قربان نہ ہوئے تے کیڑیاں نمازاں پڑھدا اے؟ ہاں جی آج بھج بھج کے مسیتی آن کے مولانا صاحب ٹائم ہو گیا ہے. میں کہا ٹائم تو بڑا پابندی دیا. ہاں جی ٹائم ہو گیا نا بڑا. ہاں جی لوگ بڑے ٹائم تے نمازاں تے بڑے پابندن. تے جدو حضور دی عزت دی واری گل آوے تے کہندے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اوتھے اے نہیں پوچھا جائے تو سدھا کہ ڈنگا. اے سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے. اے ہی ساڈی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مشن ہے. بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستور ہے نہ کچھ ہے. اسی انہاں نو دسنا ہے کہ تہاڈے ججا حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے. بلا وجہ عاشق رسول تسی غازی ممتاز نو پھٹے کیوں لایا؟ شاہ جی سال تو بعد انگریزاں دی دشمنی مک گئی سی علم الدین نال. انہاں جدوں پھٹے لا دیتا نا علم الدین نو، سال بعد عرس ہویا. اقبال بھی آیا، پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے، مولانا ظفر علی خان آئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. سارے لوگ علم الدین دے عرس ہوتے آئے. کسے تے پابندی نہیں سی. علم الدین نہ انگریزاں دی دشمنی مک گئی 1929 سزا دین تو بعد. ایک ایسے مسلمان سال بعد ممتاز قادری دا آزادانہ عرس بھی نہ ہونے دیتا. نہیں یہ فتوے نہیں لانے، ویسے میں گل کر رہا. ہاں جی دسو یار تہاڈی کی دشمنی ممتاز قادری نال؟ تسی پھٹے لا دیتا، گل مک گئی. تہاڈا اندر دا جسم نہیں ٹھنڈا ہویا.
تسی انہوں دہشت گرد بھی قرار دیتا تھا. غازی تنویر قادری میں خود خاتے چ لکھیا ہونا کیا پوری دنیا دی یورپ دی ایجنسیاں باہر پایا سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں اس منڈے نو دہشت گرد قرار دیو, لیکن اتھوں دی ایجنسیاں میرے بارے غازی تنویر کہندے نے لکھیا کہ اسی انہوں دہشت گرد کیویں قرار دئیے, ایو جا جنا تا سا زندگی وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں. عاشقان اوز خوباں خوب تر, اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے نا, عاشقان اوز خوباں خوب تر, خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دے اوتے فدا ہو جاوے نا, دنیا سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا. انہاں اپنے خاتے چ مینوں لکھیا 25 سالہ انگریز ملازم ہے, وڈا افسر ہے جیلاں دا, او علیحدہ آ کے مینوں کمرے چ مل کے انہیں مینوں انج سلوٹ ماریا تے او کہن لگا میں اپنی 35 سالہ زندگی چ تیرے جا جنا نہیں ویکھیا. تے دوسرا وہ کہندا میں تینوں سلوٹ تاں ماریا کہ اپنے نبی نال پیار انجی ہونا چاہیے جویں تو کیتا. لو جی میں ایک حدیث پاک پڑھ کے میری گفتگو ختم. حضور امام حسن فرماندے ہیں حضور دا چہرہ انور ایسے تھا, حضور کی پلکیں ایسی تھیں, حضور کے ابرو ایسے تھے, حضور کی انگلیاں مبارک ایسی تھیں, حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھیں, حضور کے دانت مبارک ایسے تھے. او ذرا حدیث پاک سنو, ترجمہ تے شاہ صاحب ہی کرن گے یا علماء, میں صرف وہ عربی پڑھن لگا تواڈے سامنے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی مما اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرن إن له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابا يبدأ من لقي الصلاة. یہ میں تقریر کراں تے 7 گھنٹے دی تقریر ہے. ہاں جی اے میں حدیث یاد کی تھی کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا. کیوں جی بس ایک کوئی بات ہے, حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تے سینہ تان کے حضور نال پیار کرنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا, انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں